السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر ایک خدا کی، ایک ایشور اللہ کی شانتی اور سلامتی ہو۔ پچھلے ویڈیو میں دعاؤں کے بارے میں، دو دعاؤں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں اور کیوں اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ ہم ڈسکشن کیے تھے۔ اب ہے قرآن کی پہلی سورت، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب بگننگ، شروعات۔ سورہ فاتحہ یعنی قرآن کی بھی پہلی سورت ہونے کی وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، یعنی بالکل سب سے پہلی سورت ہے یہ سورہ فاتحہ۔ نہیں، پہلے نازل نہیں ہوئی ہے یہ سورہ فاتحہ۔ اچھا، اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں ایک ایشور، ایک سچا بھگوان جو ساری کائنات کا مالک ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اچھا، تو تمام تعریفیں ہم اللہ کی کرتے ہیں، ایک سچے ایشور کی، بھگوان کی تمام تعریفیں اس کی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ہم تعریف؟ ہم کسی کی تعریف کب کرتے ہیں؟ جب وہ کوئی بڑا طاقتور ہو، قدرت والا ہو، بہت طاقت رکھتا ہو، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا طاقت اس نے پائے، کیا قدرت ہے، دیکھو کہتے نہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا کمال کا کام کرتا ہو تو اس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا رحم دل ہے، بہت رحم دل ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، سب کا علاج بہترین طریقے سے کر دیتا ہے، تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا سا ٹیچنگ کرتا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف ہم کس کس کی کرتے ہیں، کب کب کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی چیز بہت اچھی اور اعلیٰ ہو، اس کی تعریف کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سے کوئی اچھا مالدار شخص ہے، وہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، بہت رحم دل ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح جان بچانے والا، کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے، کوئی ندی میں، نالے میں ڈوب رہا ہے، اس کو کوئی بہت دلیر انداز سے بچا دیتا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کاریگر ہے، بہترین کاریگر، تعریف کرتے ہیں اس کی بھی۔ اور اس طرح سے بہترین قانون بنانے والا، اگر کوئی بہترین قانون نافذ کیا ہے، قانون بہت اچھا ہے، تو اس کی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا قانون بنایا بھائی اس نے، تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہی ہے۔ کوئی ایڈمنسٹریشن میں اچھا آدمی ہے، تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں سے، ان ساری چیزوں سے، ان سارے دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر ایک سچے اور بھگوان کی تعریف کرنا چاہیے، ایک اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وہی اصل تعریف کے قابل ہے۔ ہم سب مخلوق ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ سے رہنے والا ہے، اس کی تعریف نہ کریں تو اور کس کی کریں، ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی دینے والا وہی ہے۔ ہم کو ایک چھوٹا سا اسپرم تھے، بالکل چھوٹا سا، مائکروسکوپ میں دیکھے جانے والا ایک چھوٹا سا اسپرم تھے ہم اس کو بڑھتے بڑھاتے ایک بچے کی شکل میں، پھر انسان کی شکل میں، بہت، یعنی کیا کیا نہیں ہے قدرت کی نشانیاں۔ ہم اطراف میں جتنا بھی ہم خیال کریں، سوچیں، اپنے آس پاس کی چیزوں پہ غور کریں، تو ہر چیز میں ہم کو قدرت نظر آتی ہے۔ ایک پودا، ایک چھوٹا سا بیج سے ایک بہت بڑا درخت بنتا ہے۔ ہر چیز پہ، ایک زمین دیکھ لو، یہ آسمان دیکھ لو، یہ چاند دیکھ لو، یہ ستارے دیکھ لو، اور یہ سورج دیکھ لو۔ کیا کوئی یہ بنا سکتا ہے؟ انسان اتنا بڑا سورج بنا سکتا ہے کیا؟ اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے کوئی؟ تو یہی ہے تعریف کے قابل، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ ایک سچے بھگوان، ایک اللہ کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے اتنی تعریفیں اس انداز میں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چیز ہے۔ اب آئیے دوسری آیت کی طرف۔ یہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ رب العالمین کسے کہتے ہیں؟ تمام کائنات کا مالک، تمام دنیاؤں کا، جہانوں کا مالک۔ کیوں؟ کیا کوئی دوسرا بنایا ہے اس کو؟ وہ جو کون بنایا ہے، وہ جو کوئی بھی بنایا ہے، اسی کی تعریف، وہی اللہ ہے۔ اگر یہ زمین کسی نے بنائی ہے تو وہی اللہ ہے، وہی قدرت والا ہے۔ اتنی بڑی زمین بنا دی، اور کیا چاہیے؟ اس کا وزن دیکھیے، اور یہ سورج، یہ چاند، اس کا وزن دیکھیے، اور یہ خلا میں، اسپیس میں کیسے جو ہے فلوٹ کر رہے ہیں۔ کسی کی قدرت ہے اس کو تھامے رہنے کی؟ کہیں سے بنا ہوا ہے، کہیں سے کوئی کھینچ رہا ہے؟ یہ دیکھیے کتنے اور کتنے بہترین انداز میں یہ روٹیٹ ہو رہے ہیں، یہ ریوالو ہو رہے ہیں۔
کیسے دن سورج دن آتا ہے رات آتی ہے, کیسے ہوائیں چلتی ہیں, کیسے موسم بدلتے ہیں. یہ گیلیکسیز کا نظام دیکھو, کوئی ایک دوسرے کا ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ سے ٹکراتا ہے؟ نہیں ٹکراتا ہے. اگر ہوا تو ہم نہیں دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے نا, دنیا رہے گی ہی نہیں. تو یہ جو نظام ہے دیکھو اس کو, اس پر غور کرو. تو کون بنا؟ رب العالمین ہے, وہ تمام جہانوں کا رب ہے, وہ مالک ہے, اسی نے بنایا نا, وہ اونر ہے. یہ زمین کا, یہ آسمان کا, یہ ستارے, یہ سمندر, ہر چیز کا وہ اونر ہے. خود ہمارا بھی اونر ہے نا, وہی ہے. تمام تعریفیں اسی ایک رب العالمین, ایک ایشور, ایک بھگوان کی ہے. کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتا. اور تمام تعریفیں ایک اللہ رب العالمین, ایک ایشور, ایک بھگوان کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اور تعریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ کمال اور قدرت رکھتا ہے. یہ بات ہوگی. اب دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم کے بارے میں نے سمجھایا کہ دنیا میں وہ سب کو ایک ساتھ ایک تمام نعمتیں عطا کرتا ہے. وہ کسی کا مطلب یہ نہیں کرتا ہے پارشیلٹی. خدا بھگوان پارشیلٹی نہیں کرتا ہے کہ وہ میرا قریب ہے, وہ مجھے مانتا ہے, اس کو میں زیادہ دوں گا, اس کو نہیں مانتا ہے اس کو کم دوں گا. دنیا میں اس نے جو فکس کر لیا ہے, قسمت, قدرت, نصیب میں جو فکس ہے وہ سب کو ملتا ہے. دنیا میں سب کے لیے برابر ہے, سب ساری نعمتیں برابر. میں نے مثال بھی سمجھایا کہ سورج سب کے لیے ایک ہے, ہوائیں, آکسیجن سب کے لیے ایک ہے, یہ نعمتیں, یہ خوشیاں سب کے لیے ہیں. اور ہر چیز, ہر خوشیاں میسر ہوتی ہیں سب کے لیے. اسی طرح دکھ بھی یکساں ہے سب کا. ہر کوئی بیمار ہوتا ہے, ہر کوئی صحت مند ہوتا ہے, ہر کوئی کسی کو کامیابی ملتی ہے, اور ہارتے بھی ہیں لوگ, وہ لوگ بھی ہارتے ہیں, جیتتے بھی ہیں. یہ دنیا کا نظام یکساں ہے. لیکن مرنے کے بعد آخرت میں صرف اس کو چاہنے والے, اس کو ماننے والوں پر رحم ہوگا, دوسروں پر رحم نہیں ہوگا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دنیا میں ہم نے تم کو تمام نعمتیں دی, اور ساتھ میں ایک گائیڈ بھی دیا, اور چلنے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی عطا کیا, طریقہ بھی سمجھایا. تو اس کے مطابق چلے آپ تو کامیابی ہے. آخرت میں دنیا میں سب کے لیے یکساں ہے, اور آخرت میں صرف اس کے ماننے اور چاہنے والوں کے لیے انعام موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے الرحمن الرحیم کا مطلب. مالک یوم الدین کا مطلب کیا؟ مالک, مالک کا مطلب کیا؟ اونر, بادشاہ. مالک یوم الدین یعنی ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے, فیصلے کے دن کا مالک, جس میں فیصلے ہوں گے, فیصلے ہوں گے, ججمنٹ, دا ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے, وہاں پر ایک ایشور, ایک سچا بھگوان تمام انسانوں کو جمع کرے گا. جمع کرنے کے بعد وہاں سوالات ہوں گے, اور ہمارے حساب و کتاب ہوگا کہ ہم نے دنیا میں آپ لوگوں کو زندگی دی تھی, 60 سال, 70 سال, 80 سال, جیسا بھی ہو, جتنی بھی زندگی دی تھی, یہ سارے فیصلے, تم اچھا کام کیا یا برا کام کیے, تم نے کیا کسی کو تکلیف دی یا سب کو فائدہ پہنچایا, یہ سارے سوالات ہوں گے. یہ فیصلہ ہوگا, ججمنٹ ڈے. اگر کسی نے کسی کو مارا ہے, اگر دنیا میں وہ چھوٹ گیا, لیکن آخرت میں اس کا فیصلہ ہوگا. اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے, دنیا میں تو کوئی سزا نہیں ملی, چھوٹ جائے گا, اس کی پاور, اس کی حکومت, یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس سے وہ چھوٹ جاتا ہے. دنیا میں وہ تن کے رہتا ہے. ایک بادشاہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو بادشاہ ہے, اس کی وجہ سے اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے, ہو جاتا ہے. اسی طرح حکمران ہیں, بڑے بڑے حکمران ہیں, لیڈرز ہیں, وہ سب ظلم کرتے ہیں کسی پر, اپنی انا, اپنے پیسے کے لیے, اپنے عہدے کے لیے, اپنے کرسی کے لیے. اب ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے, کوئی ججمنٹ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ججز بھی ان کے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. لیکن قیامت کے دن سارے دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. سارے فیصلے ایک دم انصاف سے ہوں گے. یہاں جتنے بھی بادشاہ اور لیڈرز بچے ہیں, یہ سب بیکار ہو جائیں گے اس دن. ان سب کو جواب دینا پڑے گا. ایک سچے بھگوان, ایک سچا ایشور اللہ کے پاس قیامت کے دن سارے معاملے, سارے کام کا جواب دینا پڑے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں احتیاط کے ساتھ, محبت کے ساتھ, انصاف کے ساتھ زندگی گزارو, تاکہ تم مرنے کے بعد آخرت میں کامیاب ہو سکو. ٹھیک ہے, وہاں اللہ, صرف ایک اللہ
مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے وہ، اس دن اس کا فیصلہ ہوگا اور وہ فیصلہ انصاف کی بنیاد پر ہوگا. سمجھے؟ یہ بات ہے. اور چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایک دعا ہے. ایک سچا ایشور قرآن کو نازل فرما کر، دنیا میں قرآن کا یہ سندیش بھیج کر، اس نے دعا کا طریقہ بھی سکھایا کہ مجھ سے کیسے مانگا جائے. تو یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ایک دعا ہے. اللہ ہی کی عبادت کرنا، ایک سچے ایشور کی ہی عبادت کرنا چاہیے، اور اس کے پاس پھر مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو تب ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہم دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، بھگوانوں دوسروں کو بھی، دوسری چیزوں کو بھی بھگوان سمجھتے ہیں، اور انسانوں کو بھی بھگوان سمجھ جاتے ہیں، اور جانوروں کو بھی بھگوان سمجھ جاتے ہیں. پھر تب جا کر پھر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں رہا. ہم نماز میں پڑھتے ہیں مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن کی آیت پڑھ کر کہتے ہیں ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم کسی اور کی بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل درگاہ جا کر، وہاں بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہاں بھی لوگ جو ہے منتیں مانگتے ہیں، وہاں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کو یہ ملے، ہم کو وہ ملے. کہاں جا کر؟ انسانوں کے پاس جو ختم ہو گئے، ان انسانوں کے پاس جا کر مانگتے ہیں. یعنی ہم اس آیت کے بالکل خلاف جاتے ہیں. ہوتا ہے مسلمانوں میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، کرتے ہیں لوگ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک سچا ایشور ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے، رحمت کے سائے میں. ٹھیک ہے. اگلی کچھ آیتیں انشاءاللہ پھر بعد میں ہم پڑھیں گے.